ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافروں کی مایوسی۔ ہجرت کے بعد گو برابر اسلام ترقی کرتا رہا۔ ہر محاذ پر کفار کے مقابلہ میں مسلمانوں کو فتوحات بھی حاصل ہوتی رہیں اور کفار اپنی چالوں میں ناکام اور نامراد بھی ہوتے رہے، مگر پھر بھی کفار برابر اسلام کی بیخ کنی میں مصروف ہی رہے اور یہ آس لگائے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی دن ضرور اسلام مٹ جائے گا اور پھر عرب میں بت پرستی کا چرچا ہو کر رہے گا۔ کفار اپنی اسی مہم اور امید کی بنا پر بار بار اپنی اسلام دشمن اسکیموں میں لگے رہے اور طرح طرح کے فتنے برپا کرتے رہے، مگر 10 ہجری حجت الوداع کے موقع پر جب کافروں نے مسلمانوں کا عظیم مجمع میدان عرفات میں دیکھا اور ان ہزاروں مسلمانوں کے اسلامی جوش اور رسول خدا کے ساتھ ان کی والہانہ جذبات عقیدت کو نظارہ دیکھ لیا تو کفار کے حوصلوں اور ان کی مذموم امیدوں پر اوس پڑ گئی اور وہ اسلام کی تباہی و بربادی سے بالکل ہی مایوس ہو گئے۔ چنانچہ اس واقعے کی عکاسی کرتے ہوئے خاص میدان عرفات میں بھی یہ آیات نازل ہوئیں، آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ روایت ہے ایک یہودی نے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر ایسی آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم لوگ اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو آپ نے فرمایا کون سی آیت؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت۔ تو آپ نے فرمایا جس دن اور جس جگہ اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، وہ جمعہ کا دن تھا اور عرفات کا میدان تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے بعد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ کا مطلب یہ تھا اس آیت کے نزول کے دن تو ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک تو عرفہ کا دن، یہ بھی ہماری عید کا دن تھا، دوسرا جمعہ کا دن، یہ بھی ہماری عید ہی کا دن ہے، اس لیے اب الگ سے ہم کو عید منانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات پر مہر لگا دی، اب کافروں کو کوئی جد و جہد اور کوشش بھی اسلام کو ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ کفار کی امید و آس پر نا امیدی کے بادل چھا گئے ہیں، کیونکہ ان کا اسلام کو مٹا دینے کا خواب اب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ اس آیت نے یہ اعلان کر دیا کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام میں فلاں فلاں مسائل ناقص رہ گئے ہیں یا اسلام میں کچھ ترمیم اور اضافہ کی ضرورت ہے تو وہ شخص کذاب اور جھوٹا ہے اور حقیقتاً وہ قرآن کی تکذیب کرنے والا ملحد اور اسلام سے خارج ہے۔ دین اسلام بلا شبہ یقیناً کامل و مکمل ہو چکا ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروریات دین میں سے ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا،
کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔